ایک شیعہ ذاکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تبلیغ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے کے لوگوں کو کی تھی، اس کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن فرما دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وصی ہیں، میرے بھائی ہیں اور میرے بعد میرے خلیفہ ہیں۔ رسول نے سب کو جمع کیا، پہلی اسلام کی دعوت کی اور کہا میں وہ پیغام لے کر آیا جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں لایا۔ کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا، میرا بھائی کہلائے گا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ کہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے رہے اور علی بن ابی طالب نے اٹھ کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں۔ علی نے کہا میں آپ کا مددگار، تو پیغمبر نے جواب میں کیا کہا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، و وصی میرا وصی ہے، و خلیفتی من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ تو یہ جملہ ان کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ علی کو ولی کہا تھا، خلیفہ تو نہیں کہا تھا۔ ارے اسلام کے پہلے دن علی کو خلیفہ کہا ہے، اسلام کی دعوت کے پہلے دن علی کو خلیفہ کہا ہے۔ خلافت کا اعلان ذوالشیرہ میں ہوا ہے۔ اعلان تو ہو گیا، اب کیا بچا؟ پھر ایک اور ذاکر اٹھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت خلافت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ پھر کوئی اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آیت تطہیر اور حدیث تطہیر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا، خلافت کا، امارت کا حکم ہے۔ کوئی اور اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے رکوع کی حالت میں وہ تمہارا مولا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ ادا کی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مولا ہیں اور خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فاصل ہیں۔ اور پھر کوئی اور اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر کے اندر، حدیث تطہیر کے اندر کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا لوگوں کو بتائیں۔ بھی پہلے تو بتا دی تھی بات، کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بتا رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ بھئی تم تو کہتے ہو کہ پہلے دن ہی بتا دیا تھا جب پہلی تبلیغ کی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے پھر نہیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو پہلے باتیں تم کہہ رہے ہو وہ ساری تمہاری جھوٹی ہیں۔ اگر پہلے بتا دیا تھا تو پھر اس آیت میں یہ مطلب تو نہ ہوا۔ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو پہلے والے تمہارے دعوے سارے ختم۔ اب اس آیت کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پھر اس آیت کے بعد کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب خلافت کا اعلان ہو گیا بھائی۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جمعرات والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھنے دیا۔ بھئی ایک تو دلیل مضبوطی سے پکڑو، کبھی کون سی دلیل دیتے ہو، کبھی کون سی، پھر ساری دلیلیں چھوڑ کر آگے جمعرات پر آ جاتے ہو۔ یعنی پہلے کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس، جمعرات والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لکھوائی نہیں ہے، اس لیے تمہاری ساری دلیلیں جھوٹی ہیں، من گھڑاتے ہیں، تم جھوٹے ہو، تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس پر ایک جگہ تم کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ یہ ہماری دلیل ہے، کیونکہ تمہارے پاس دلیل ہے ہی نہیں، اس لیے مختلف باتوں کو ایسے بنا کر پیش کرتے ہو کہ تمہاری دلیل بن گئی ہے۔